بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بالآخر عمران خان پہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئی ہیں اس کا جو ہے وہ آج فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی بھی اس میں شامل ہیں، باقی بھی جتنے سرکردہ لیڈرز ہیں تمام کو جو ہے وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی سمیت جتنے بھی اس وقت اسیران ہیں یا جو ابھی جو لوگ باہر ہیں ان سب پہ آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے سابقہ ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ عمران خان کے گرد مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کے اب فرد جرم کے بعد ظاہری بات ہے وہ جرم سے جو ہے وہ فرد جرم جو لگایا گیا ہے اس سے وہ منحرف ہوں گے، اقرار نہیں کریں گے، لیکن یہ اب سلسلہ قانونی جو ہے وہ آگے چل پڑا ہے۔ اور ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان کا جو کیس ہے وہ سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے اور آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ملٹری کورٹ کی طرف سارے جو ہیں وہ لنکس جا رہے ہیں، اور یہ ملٹری کی جو ہے وہ سپرد کر دیا جائے گا عمران خان کا سارا معاملہ ملٹری کورٹ میں، کیونکہ یہ جو 26ویں ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد اختیارات جو ہیں وہ آئینی جو بنایا گیا بینچ اس کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ تعین کر سکتے ہیں کہ کسی بھی سویلین کا جو میٹر ہے وہ اگر حساس ہے تو وہ اس کو ریفر کر سکتے ہیں ملٹری کورٹ میں۔ تو جو کچھ ابھی سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے اور جس طریقے سے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا ہے اس سے واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں چلا جائے گا۔ دوسری جانب جو ہے وہ تیزی سے ابھی تک جو لوگ یہ 24 نومبر سے لے کر 26 نومبر تک جو احتجاج میں لوگ شامل تھے ان کا گرد بھی گہرا تنگ ہو رہا ہے۔ نادرا سے ان کا ریکارڈ نکلوا لیا گیا ہے اور چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور جو لوگ مطلوب ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا مختلف ایریاز کے اندر سے، ان کو جو ہے وہ نادرا ریکارڈ کے ذریعے جو ٹریس کر کے ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تمام تقریباً پنجاب کے جتنی بھی جیلیں ہیں اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ اس وقت گرفتار ہیں، ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں، کئیوں کی جسمانی ریمانڈ لیا جا رہا ہے، کئیوں کی ضمانتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، لیکن اگلے کیسوں میں وہ مطلوب ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی صورتحال سیاسی طور پہ وہ کوئی مستحکم نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب بالکل حکومت جو ہے وہ اس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اب کوئی بھی ریاست کے خلاف بولے گا، کوئی بھی فوج کے خلاف بولے گا تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، بلکہ اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور یہ جتنے بھی ابھی فیک نیوز کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کی لسٹیں بھی تیار ہو چکی ہیں، اکاؤنٹس بھی جو ہے وہ ٹریس کر لیے گئے ہیں، جن اکاؤنٹ سے آئی ڈیز سے پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ ایک مذموم مقاصد کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے، ان کے گرد بھی سمجھ لو کہ گہرا تنگ ہے، اور کسی ٹائم بھی وہ جو ہی ریڈار پہ آئیں گے تو ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ پاکستان میں کیونکہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کے اوپر بھی اثرات پڑ رہے ہیں، گو کہ ہمارا اس وقت جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں، یعنی ایک عام آدمی کے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا پیٹرولیم مصنوعات ہیں، اس میں بھی ابھی پچھلے 15 تاریخ کو جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، یکم کو پھر 3 روپے جو ہے وہ بڑھا دیا گیا پیٹرول۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سٹاک ایکسچینج کے اوپر جانے کے جو بلند ترین سطح پہ جانے کے جو مثبت اثرات ہیں وہ عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ حکومت وقت کے اوپر بھی ایک کڑا امتحان ہے کہ ایک جانب اس کو سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے، آئے روز جو ہے وہ دھرنوں کی کالیں ہو رہی ہیں، آئے روز اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کی جو ہے وہ قافلے چلتے ہیں، پھر آئے روز وہ سارا کاروبار زندگی جو ہے وہ بند ہوتا ہے، سڑکیں بند ہوتی ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں۔ حکومت چلانا بھی بہت مشکل کام ہو چکا ہے، کیونکہ
اتحادی حکومت ہے، کسی کے پاس واضح اکثریت بھی نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے جو ہے اس وقت حکومت جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہے وہ ایک پیج پہ ہیں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ابھی عمران خان کو کوئی سپیس نہیں مل رہی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ کوئی تبدیلی ممکن ہے۔ یہ دور تک نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ قوم نے بھی ہتھیار پھینکے ہوئی ہیں، کیونکہ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے عوام اس سطح کا احتجاج کرنے میں اب تک ناکام ہے جو باقی ممالک میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں کل جنوبی کوریا کا جو ہے وہ پرسوں کیا ہوا، وہاں پہ جنوبی کوریا کے اندر جو ہے وہ مارشل لا لگا دیا گیا، اور صدر نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ جی یہاں پہ اب کوئی یہ سسٹم پارلیمانی نہیں چلے گا۔ تو جتنے بھی ممبران اسمبلی تھے انہوں نے اسمبلی فلور پہ واویلا کیا، انہوں نے کال ماری، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ جنوبی کوریا کا جو ہے وہ ایوان صدر اس کو گھیر لیا، اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ صدر جنوبی کوریا نے وہ اپنا فیصلہ واپس کیا، اور وہاں اسمبلیاں بحال کر دی گئیں۔ تو یہ جب تک پبلک اٹھے گی نہیں تو یہ معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی ایک جماعت ٹھیک کر سکتی ہے۔ تمام پولیٹیکل فورسز کو بھی چاہیے کہ خدا کے لیے اب ذاتی اناد، ذاتی مخالفت، ذاتی جو ہے وہ انتقام اس سے بالا تر ہو کے وسیع تر قومی مفاد میں کوئی ایک حکمت عملی وضع کریں۔ اس ملک کو کیا پارلیمانی طریقے سے چلانا ہے یا کسی اور طریقے سے چلانا ہے، کوئی ایک تعین تو کریں نا۔ اس وقت تو نہ پارلیمانی نظام ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک ایسی جو ہے وہ عجیب سا فضا ہے جس میں کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نظام مملکت کیسے چل رہا ہے۔ بہت شکریہ۔